السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ بہجت حاضر خدمت ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. آج کے پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کافی جو کلیدی سٹوریز ہماری ہوتی ہیں آج کے دن کی وہ لے کر آتے ہیں. آج ہمارا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہے. مختلف کیوں ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں. یہ الگ ڈھنگ سے ہم کچھ بات کریں گے اپنی اہم سٹوریز کے اوپر, کریں گے ضرور, لیکن آج اس پروگرام میں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں دو بے حد اہم اور نامور شخصیات ہیں, اور اس پورے گھنٹے میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ان کی رائے بھی ہم لیں گے اپنے ان موضوعات کے بارے میں, اور تجزیہ کاروں سے بھی بات کریں گے. آج کے ان مہمانوں کا تعارف کراتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ایک جملہ کافی ہوگا کہ ان کے نام خود ان کا اپنا بڑا تعارف ہے. میرے ساتھ ہیں یاسمین طاہر اور میرے ساتھ ہیں نعیم طاہر. آج سے برس پہلے ریڈیو پاکستان سے اپنی اس پوری عمر کا جب میں نے سفر کا آغاز کیا تو بولنے کا ڈھنگ سیکھا یاسمین طاہر سے, جو اس وقت یہاں پر موجود ہے. ریڈیو پاکستان لاہور کا ایک بے انتہا معروف اور مقبول پروگرام ہوا کرتا تھا سات رنگ, اور یہ یاسمین طاہر اس کی روح رواں تھیں. اشفاق احمد, جنی تلقین شاہ اور بانو قدسیہ, منور حفیظ, یہ وہ سارے نام ہیں جو کہ اسکرپٹ لکھتے تھے اس پروگرام کا, اور یاسمین طاہر کے ساتھ ہوتے تھے محمد کبی, منور سعید, خالد عثمان اور حسن جلیل. یہ سب ان کے ساتھ اپنی آواز ملاتے تھے, اور مجھے یہ اعزاز ملا کہ میں اس پروگرام کی پروڈیوسر تھی, اور وہ بھی 3 سال میرے لیے ایک بہت بڑی درسگاہ تھے. تو آئیے خیر مقدم کرتے ہیں یاسمین طاہر کا اور نعیم طاہر کا. پاکستان نیشنل کونسل آف دا آرٹس کے علاوہ کئی اہم اداروں کے کرتا دھرتا. نعیم طاہر کیا کہیں, اسکالر ہیں, ریسرچر ہیں, پبلک اسپیکر ہیں, ٹیچر ہیں, ٹرینر ہیں, اور ڈرامہ کار اور ڈرامہ نگار. کہنے کو تو ہمارے اس پروگرام کا وقت گھنٹہ بھر کا ہے, اور اس دوران آپ کو ان دو ہمہ جہت شخصیتوں سے مجھے کس طرح متعارف کرانا ہے کوشش کرتی ہوں. تو آئیے ہم اس سے پہلے کہ اس بات کو آگے بڑھائیں کچھ بات کرتے ہیں آج کے اہم واقعات کا دنیا میں جو ہو رہے ہیں. پاناما پیپرز میں کیے جانے والے انکشافات کا دنیا پر ممکنہ اثرات کیا ہوں گے, تھوڑی سی بات کریں گے اس بارے میں. یونان اور ترکی تارکین وطن کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا عام لوگوں پر, عام ان تارکین وطن کے اوپر جو شام اور عراق سے نہیں ہیں, افغانستان سے آئے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں یا افریقہ کے ملکوں سے آئے ہیں, ان پر کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے, اور داعش شام اور عراق میں کیا صورتحال ہے آج کل اسلامک اسٹیٹ کی. تو یہاں پہ یاسمین طاہر اور نعیم طاہر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور لاہور پاکستان سے ہیں ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات, اور لندن سے ہیں تجزیہ کار اور ایڈیٹر منظر وسیم. تو آئیے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو میں اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں. یہ پاناما کی کمپنی ہے موساک فونسیکا. اس کے کچھ نامعلوم ذرائع نے واشنگٹن میں قائم انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یعنی ICIJ نامی ایک تنظیم کو کمپنی کی طرف سے 1,15,00,000 دستاویزات فراہم کی, جن سے یہ پتا چلا کہ دنیا کے طاقتور ترین افراد نے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے اپنا پیسہ بیرون ملک بھیج رکھا ہے. عمر چیمہ وہ پاکستانی صحافی ہیں جنہوں نے ICIJ کے ساتھ ان دستاویزات پر مل کر کام کیا. ان کا ایک خصوصی انٹرویو کیا اسلام آباد بیورو سے ہمارے ساتھی ہیں محمد اشتیاق نے. وہ کیا کہتے ہیں آئیے اس تفصیلی انٹرویو سے آپ کو بہت ساری تفصیلات معلوم ہو جائیں گی, جس کے بعد ہم اپنے تجزیہ کاروں سے اور اپنے مہمانوں سے ان سے معلوم کریں گے. تو آئیے عمر چیمہ کا یہ انٹرویو دیکھتے ہیں محمد اشتیاق کے ساتھ. میں ICIJ کا ممبر ہوں, انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, اور یہ ڈیٹا انفیکٹ ایک وسل بلور نے ایک جرمن نیوز پیپر کو دیا, اور وہ اتنا زیادہ مقدار میں فائلز اتنی زیادہ تھیں کہ اگر کوئی ایک جرنلسٹ کرے تو اسے 36 سال لگیں. اور یہ ایک نیوز پیپر کے بس کا بھی کام نہیں تھا, کیونکہ پوری دنیا سے ان کے کلائنٹ تھے. موزیک جو فونسیکا لا فرم ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے پھر ICIJ کے ساتھ رابطہ کیا, جن کے اپنا ایک نیٹ ورک ہے, جرنلسٹ ہیں مختلف ممالک میں ان کے ممبرز ہیں. تو میں پاکستان کو ڈیل کر رہا تھا, پاکستان کا ریکارڈ میں دیکھ رہا تھا. کوئی پاکستانی 200 سے زیادہ ابھی تک ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. جو سب سے اس میں امپارٹنٹ ہے وزیر اعظم کی فیملی کے حوالے سے, وہ ہے مریم نواز شریف کے نام پہ جو 2 کمپنیز ہیں. وہ ایک 1993 میں رجسٹر ہوئی ہوئی, اور جب نواز شریف وزیر اعظم تھے جنوری 93 میں یہ رجسٹر ہوئی ہے, اور دوسری 1994 میں کی ہے. اور دونوں کی جو ایک اونرشپ ہے اس کو راز میں رکھا گیا تھا. ایون جو برٹش ورجن آئی لینڈ ہے جن کے پاس رجسٹر تھے, ان کو بھی نہیں آئیڈیا تھا. اور یہ 2012 میں ان کی کوئی لیجسلیشن کو 2008 میں ہوئی تھی, تو اس کے کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں
بینیفیشل اونر کی ڈیٹیل دیں کہ جو اس کا اصل مالک ہے. تو تب جو انفارمیشن شیئر کی گئی اس میں پتہ چلا کہ مریم نواز شریف ہیں. تو سوال جو لوگوں کا زیادہ فوکس فلیٹ پر ہے کہ انہوں نے کتنے فلیٹ خریدے 2007-8 میں. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ امپارٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے 1993 اور 94 میں کمپنی کیوں کھولی تھی اور ان کا کیا مقصد تھا اور تب سے لے کے ابھی تک وہ کیا کام کر رہی تھی. وزیر اعظم کی فیملی کے علاوہ میاں شہباز شریف کے جو سسرالی ہیں ان کا بھی نام آتا ہے, جس میں ان کی وائف ہیں تہمینہ درانی, ان کی والدہ سمینہ درانی کے نام پر 3 کمپنیز ہیں. اسی طرح جو الیاس مراج صاحب ہیں بردر ان لا چیف منسٹر کے, ان کے نام پر بھی ایک کمپنی ہے, گو کہ وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے. تو جو سب سے بڑی پاکستان میں جو ایک چیز ابھی تک مس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کمپنی جو ہیں وہ سیف اللہ فیملی کی ہیں, جن کے ایک ابھی سرونگ سینٹر بھی ہیں عثمان سیف اللہ, اس کے علاوہ سلیم سیف اللہ, انور سیف اللہ, ہمایوں سیف اللہ, یہ تینوں پولیٹیکل ایک ان کی ایک پبلک لائف میں. اس کے علاوہ ان کے جو دوسرے بھائی ہیں ان کی 34 کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے, جو دوسرے نمبر پہ آ رہا ہوگا پاکستانی اس کی ہو سکتا ہے 5 یا 6 ہوں. تو ملک ریاض صاحب کے بیٹے کے نام پر ہیں, اینگرو کے جو ہیں حسین داؤد صاحب, سفائر ٹیکسٹائل والے عبداللہ فیملی, ان کی کمپنیز ہم نے دیکھی ہیں. ایک بینکر ہیں انجم ظہور اقبال صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں حبیب بینک زیورچ لمیٹڈ کے. اور جج صاحبان میں ایک ہمارے حاضر سروس جج ہیں جسٹس فرخ عرفان صاحب لاہور ہائی کورٹ کے, ان کے نام پر 2 کمپنیز آئیں اور جو پراپرٹیز خریدی گئیں اب ان کی بیٹی کے نام پر ہیں. تو ملک قیوم صاحب فارمر اٹارنی جنرل اور فارمر جج, وہ انہوں نے جب کمپنی کھولی اور سوئٹزرلینڈ میں بینک اکاؤنٹ کھولے, یہ کمپنی ان کی اس ٹائم پہ کھلی جب وہ خود اٹارنی جنرل تھے. تو کافی لوگ ہیں, اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے اوور آل 200 سے زیادہ لوگ ہم نے دیکھے ہیں. تو کچھ جو ہیں جو نامی گرامی ہیں ان کا ہم نام لے دیتے ہیں, جو باقی ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے منظر عام پر ان کے نام نہیں آ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں اپنی ساکھ عزیز ہے تو انہیں کوئی ایک انڈیپینڈنٹ اور غیر جانبدار لوگ اور بہادر لوگ جو کہ سچ کو سچ کہہ سکیں, ان پر ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں. پرائم منسٹر اپنا بتائیں کہ 1993-94 والی کمپنیز جو ہیں وہ تب سے کیا بزنس کر رہی ہیں, اپنی پوزیشن واضح کر. یہ تھے عمر چیمہ. جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کہ تفصیل آپ کو بتائیں گے اس پروگرام کی. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کار بھی موجود ہیں, پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات, اور لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں منظر وسیم, اور یہاں جیسا کہ اسٹوڈیو سے ہم نے آپ کو بتایا یاسمین طاہر اور نعیم طاہر ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے اب ہم السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر حسنات, یہ ایک اور جسے کہتے ہیں نا پنڈورا باکس سا کھل گیا. بہت سی تفصیلات ابھی بھی منظر عام پر آنا ہے. آف شور کمپنیوں کی قانونی حیثیت کیا ہے, مختلف ممالک میں بیرونی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے کی کیا صورت ہونی چاہیے, مختلف ملکوں میں اس کے قوانین کیا ہیں, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ابھی جائزہ لینا باقی ہے کیونکہ ابھی یہ کل ہی بات ہوئی ہے. آپ یہ بتائیے گا, آج ہم بالکل اس کے اوپر ایک عام سا جسے کہتے ہیں جنرل انالیسز آپ سے میں لینا چاہتی ہوں کہ یہ جو عالمی سطح پر اتنے سارے ملکوں کے لوگ اس میں ملوث ہیں اور خاص طور پر بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں, کیا اثرات مرتب ہوں گے ورلڈ لیول کے اوپر, عالمی سطح پر اس کے کیا امپیکٹ پڑے گا؟ جی اس میں تو یہ ہوگا, یہ ملک اور ملکوں کے جو معاملات ہیں اپنے وہ مختلف طریقوں سے اس کو حل کریں گے. جن ملکوں میں تو ادارے مضبوط ہیں, جمہوریت کی آتی ہے, وہاں پہ کرپشن کے خلاف ٹالرنس بھی نہیں ہے, وہاں تو یقیناً ایکشن لیا, وہاں تو یقیناً انویسٹیگیشن کی جائے گی ایٹ لیسٹ. لیکن جو ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بہت چیزیں فار گرانٹیڈ دی جاتی ہیں, وہاں پہ مشکل ہی ہے کہ ان کو کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کرنا پڑ جائے. میں ایک بات کہوں گا کہ اس میں 2 حصے ہیں اس کے. ایک تو بزنس مین ہے جو کہ پبلک لائف میں نہیں ہے, پبلک ریپرزینٹیو نہیں ہے, وہ اگر کوئی اس قسم کا انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں اور وہ لافلی ٹھیک ہے تو وہ اتنا آبجیکشنبل نہیں ہے. لیکن وہ حضرات جو پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں اور ان کی جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں, انہوں نے اس قسم کی وہ بات کی, چاہے وہ قانونی ہی کیوں نہ ہو, چلیے ہم بحث کے لیے مان لیتے ہیں وہ قانونی ہے, لیکن یہ ان ایتھیکل ہے, یہ امورل ہے. اس لیے کہ جب آپ کا ملک جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی, اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور وہاں پہ بار بار باہر کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے پاکستان میں انویسٹ کریں,
جہاں پہ کیپٹل کا شارٹیج ہے اور ورلڈ بینک سے اور IMF سے قرضے لیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ فیکٹریز بھی بند ہیں, لوگوں کو روزگار بھی نہیں مل رہا, تو پھر وہ مورل جسٹیفیکیشن ان کی کیا رہ جاتی ہے حکمرانوں کی کہ وہ دوسرے لوگوں کو کہیں کہ آپ یہاں انویسٹ کریں, جبکہ ان کے اپنے بچے جو ہیں انہوں نے باہر انویسٹ کیا ہوا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ لیگل ہے وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے. اب یہاں پہ ایک پاکستان میں ایک تاثر ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس نیٹ بہت کمزور ہے, بہت کم ہے, زیادہ سے زیادہ اس میں لوگ لائے جائیں مختلف طریقوں سے. لیکن جب ان کے اپنے بچے ہی ٹیکس بچنے کے لیے باہر انویسٹ کرتے ہیں تو پھر کیا مورل جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے حکومت کی کہ وہ یہاں پہ لوگوں کو اتنے ٹیکس دے. اس سے یہ ہے کہ جو سیاسی نظام ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کا اعتماد ہٹ جاتا ہے اور اس سے ایک جو ان کی ریپوٹیشن ہے اپنی وہ بھی خاصی ڈیمیج ہوگی. حکومت تو کل سے کہہ رہی ہے کہ جی لیگل ہے, لیکن جو مورالٹی کا اور ایتھیکل ان کا اس طرف وہ نہیں آ رہے. جی. یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں جو پبلک اوپینین ہے یا سول سوسائٹی ہے وہ کتنا پریشر ایگزرٹ کرتی ہے ان پہ کہ یہ اس قسم کی کوئی کمیٹی بنائیں, انڈیپینڈنٹ کمیٹی. جو کمیٹیز بھی اگر یہ بنائیں گے تو یہ خود حکومت میں ہے تو اس کو مینیپولیٹ یہ کر لیں گے. لیکن اگر بہت زیادہ پبلک پریشر ہوا, بہت زیادہ سول سوسائٹی کا پریشر ہوا تو عین ممکن ہے کہ یہ مجبور ہو جائیں کہ انویسٹیگیٹو کمیٹی بنانے میں جو کہ یہ ساری چیز کا جائزہ لے. لیکن دیکھیے یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی 1 مہینہ ہوا تقریباً نواز شریف کے صاحبزادے جو حسین نواز ہیں انہوں نے یہاں پہ ایک لوکل ٹیلی ویژن میں کہا تھا کہ ہماری آف شور کمپنیز ہیں. انہوں نے مریم نواز کا بھی نام لیا تھا, ان کی بھی ہے. اور اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے انہوں نے ریویل کیا تھا کہ ان کو شک پڑ گیا تھا یا کسی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ چیز آنے والی ہے. جی ڈاکٹر اسناد, ہم پاکستان کے بارے میں یہ نہیں وہ ڈینائی نہیں کرتے, جی پاکستان نہیں کرتے, ہماری نہیں ہے. پاکستان کے بارے میں ہم اس بارے میں کبھی تفصیلی پروگرام میں پھر بات کریں گے تاکہ حکومت کی طرف سے بھی ہم کوئی نمائندہ لے لیں تاکہ وہ بات کر سکے کہ ان کے اوپر جو بھی بات کی جا رہی ہے اس کے پاس ان کا جواب کیا ہے. اس وقت ہم اس کا عالمی اثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں اور ایک بالکل عمومی انداز میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں کچھ مشرق وسطیٰ کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. منظر, آپ مجھے سن رہے ہیں تو ذرا فرمائیے گا کہ آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا خاص طور سے اس میں ایک ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو پہلے چھپائی جا سکتی تھیں اب ان کو اس طرح نہیں رکھا جا سکتا. ٹرانسپیرنسی بڑی کھل کے سامنے واضح طور پر چیزیں آ جاتی ہیں اور بعض اوقات تو یہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو پورا کریڈٹ نہیں دے سکتے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم پوری ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتے اور وہ بھی چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاناما لیکس ہیں اس کے جو انکشافات سامنے آئے عالمی سطح کے اوپر, اس میں ولادیمیر پوٹن کا نام شامل ہے, اس میں کہ ان کے ساتھی لوگ شامل تھے, اس کے علاوہ یورپ کے بہت سے ملکوں کے لیڈر ہیں ان کے نام شامل ہیں, بھارت کے کچھ لوگوں کے بڑے لوگوں کے نام شامل ہیں. تو آپ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ تو ایک جنرل رکھیے گا اس کو کسی ملک کا حوالہ دیے بغیر. منظر, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ منظر صاحب کی کیا لائن, جی ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے میرا یہ سوال سنا ہو تو آپ مجھے بتائیے گا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, میں تو یہی کہوں گا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا مختلف طریقے سے کہ جن ممالک میں تو ادارے بنے ہوئے ہیں, مستحکم ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم بھی ہے, ان کا ریپرزینٹیو سسٹم بھی بہت مضبوط ہے, وہاں تو یقیناً یا ان کو استعفے دینے پڑیں گے یا ان کو وہ عہدے چھوڑنے پڑیں گے. لیکن وہ ممالک جہاں پہ یہ چیزیں کمزور ہیں وہاں پہ یہ بچ نکلیں گے حکمران جو اگر ہیں, خاص طور پہ پبلک پالیسی ہولڈرز جو آفس ہولڈرز ہیں وہ بچ نکلیں گے, کوئی نہ کوئی جواز وہ بنا دیں گے. تو یہ مکسچر ہم دیکھیں گے, مکسچر ہوگا. اور یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس معاشرے کی ساخت کیسی ہے, اس کا سیاسی نظام کیسا ہے, وہاں ان کا اکاؤنٹیبلٹی کا ریکارڈ کس قسم کا ہے, وہاں پہ جو ریپرزینٹیو ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں کہ وہ اس چیز کو آگے لے کر چلیں, بڑھا سکیں. اچھا, تو اس لیے یہ میں کہوں گا کہ مکسچر ہوگا ڈپینڈنگ آن دی سوسائٹی کا اسٹرکچر, سوسائٹی اسٹرکچر کے اوپر. منظر, آپ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت؟ منظر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہی آپ کے سوال کا بھی جواب دیا کہ یورپ میں بھی بہت سارے لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں. فرانس کے صدر فرانسوا ہولانڈ نے تو کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں. بہت سارے ملکوں میں یہ بات کر بھی دی گئی ہے. آج ہم اس کے لیے خاص طور پر کسی خاص ملک کا نام نہیں لے رہے. آپ یہ بتائیے گا یہ جو پاناما لیکس میں سامنے انکشافات ہو کر آئے ہیں اس کی وجہ سے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کیا آپ امپیکٹ دیکھتے ہیں عالمی سطح کے اوپر؟ جی سب سے بڑا تو رسک ایک ہی ہوگا کہ سر ملٹیپل قسم کی اس سے ریئیکشن نظر میں سمجھ میں آتے ہیں اور ایکسپیکٹڈ بھی ہیں. کہ ایک تو یہ کہ بہت سی جو ہیں پولیٹیکلی رسک میں ہوں گی، اکنامکلی جو فریجائل ہیں اکانومیز ان کے لیے ایک مشکل بنے گی اگر ان کی گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اور دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ لیجیٹیمیسی بہت سی گورنمنٹ کی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی اس کی وجہ سے. ایسے ہی اگر ان کے نام آ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. اور پھر جو ایک بریکزٹ ہماری ایک ٹرم چل رہی ہے کہ بریکزٹ کہ جس میں کہ برٹش کا ایگزٹ ہونا، یورپین یونین سے اس کا الیکشن ہونا ہے، تو اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ کافی حد تک ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ اپون کے، کیونکہ جو مین پرسن اس کو ڈرائیو کر رہے تھے کہ ووٹ یورپین یونین کے حق میں ہونا چاہیے وہ کیمرون ہے. جی. اور اگر ہم آگے چلتے ہیں تو بہت سے ملکوں کے اندر تو ابھی سے ہی مشکل بن گئی ہے. ان کے جو پرائم منسٹر وغیرہ ہیں جو کہ شاید ان کو ایگزٹ کرنا پڑے اس کی وجہ سے. اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل سائڈ کے اوپر کہ اس کا فرق کہاں پڑے گا، تو کافی ایک چیز یہ پڑے گی کہ جو ایسی کمپنیز ہیں ان کے اوپر پریشر، اور یہ جو سیف ہیونز ہیں جہاں پر کے پیسے چھپا کر رکھے ہوتے ہیں تو ان پہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ کافی پریشر پڑے گا. اور نیا ایک شاید کوئی کوشش ہو کہ رجیم ایسی سیٹ اپ کیا جائے انٹرنیشنلی کہ ایسے جو کام ہیں وہ فیوچر میں ان کو روکا جا سکے، تاکہ جو لیجیٹیمیسی ہے ایک اس میں تو دو قسم کی ہوتی ہیں. آف شور وہ ہوتی ہیں جو کہ لیجیٹیمیٹ بھی کمپنیز ہیں، بہت ہیں جو کہ انلیجیٹیمیٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو انلیجیٹیمیٹ کام کرنے والی ہیں لوگ، ان لوگوں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ایک کافی دیر سے ہی ویسے انٹرنیشنل ایک. اچھا ویسے یہاں پہ میرا ایک بڑا کوئک کامنٹ کریے گا، ہمارے پاس ٹائم آج کم ہے تھوڑا سا، تو یہ مجھے بتائے گا کہ کیا یہ ایسا ممکن ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی کمپنیاں یا ادارے جو کام کرتے ہیں ان کو کسی بین الاقوامی قاعدے اصول کے تحت کام کے اندر لایا جا سکے؟ جی کوشش ہے ایسی، اور پروبیبلٹی ہے کہ اس واقعے کے بعد سے شاید اگلے 1-2 سالوں کے اندر ایسا کوئی سسٹم بنا دیا جائے جس میں کنٹرول کیا جا سکے. اچھا یہاں پہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جیسا کہ ہم نے اپنے سننے والوں کو بتایا کہ یاسمین طاہر اور نعیم طاہر موجود ہیں، ان سے بھی ہم اس پروگرام میں بات کریں گے. لیکن ابھی جب پروگرام کے آدھے گھنٹے کے بعد ہم پورے کا پورا پروگرام میں ان سے تفصیلی بات کریں گے، اور ایک ہمارا خصوصی پروگرام ہوگا اسی پروگرام کا جو حصہ ہوگا. تو نعیم طاہر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو لیکس یا انکشافات ہوئے ہیں جب میڈیا پہ آتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا رول جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ شدت پیدا کر دیتا ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ ویسے اس میں میڈیا خاص طور پہ جو پاکستان کا تعلق ہے، میڈیا باتوں کو بہت اچھالتا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ بیڈ نیوز از نیوز اینڈ گڈ نیوز از نتھنگ. میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھے ہیں. جی. یہ پاناما لیکس ہیں، ایک تو ان کی اپنی حیثیت دیکھنی پڑے گی کہ کیا ہے، کتنی کریڈیبلٹی ہے. دوسرے میری نظر میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قوانین جو ہیں وہ عوام پہ تو چالو لگتے ہیں، خواص پہ نہیں لگتے ہیں، اور یہ سب خواص ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے. جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کس مقصد سے استعمال ہو رہا ہے اور کیوں نکالا گیا ملک سے باہر. اگر تو قانونی طور سے نکالا گیا، حالانکہ کاروباری لوگوں کو اجازت ہوتی ہے کہ کچھ پیسہ وہ باہر اپنا دفتر کھول سکیں، وہ آف شور بھی کھول سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر قانونی کاروباری رویے رکھنے پڑتے ہیں. یہ پیسہ، اس کی مقدار، کب آیا، کیوں آیا، یہ بہت اہم ہے. اور اگر ہمارے یہاں قانون عام طور پہ بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، اگر سیاستدان یا کوئی مشہور آدمی سے انوالو ہو تو وہ خبر بنتی ہے اور میڈیا اس کو اچھالنے لگتا ہے اور میڈیا چسکے بھی لیتا ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ اچھا نہیں ہے. میڈیا کو سوشل رسپانسبلٹی کا اظہار کرنا چاہیے اور حقائق کو جان کے اور حقائق کے مطابق رپورٹنگ کرنی چاہیے، تاکہ لوگ
ان کی بات کو سمجھ سکیں اور ان کی کریڈیبلٹی رہے. یہ ابھی جب آپ کے ساتھ تفصیلی میری بات ہوگی تو میڈیا کے اوپر کافی بات ہوگی، کیونکہ پاکستان کا میڈیا آج جو ہے اس میں جس کو کہتے ہیں پاکستان کے میڈیا کی ابتدا میں آپ کا بہت ہاتھ ہے. لوگ کہتے ہیں جب پاکستان ٹیلی ویژن شروع ہوا تو آپ ٹرینر بھی تھے وہاں پر، آپ اس کے پرنسپل بھی تھے. تو ہم بات کریں گے، یہ تفصیل بعد میں بات کریں گے. یاسمین سے بھی ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں. یاسمین، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں ان انکشافات کے بعد کوئی بڑا مؤثر قسم کا کوئی سامنے احتسابی عمل سامنے آئے گا؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ فی الحال جو گفتگو میں نے سنی اور جو خیالات ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی دور کی بات ہے، کچھ وقت لگے گا اسے، کیونکہ ہمارے ہاں اتنا فوکس جو ہے ایک طبقے میں تو بہت ہے فوکس سیاست پہ اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن جیسا آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم اتنی عام نہیں ہے، لہٰذا لوگ تھوڑی دیر تو اس کا ساتھ دے دیتے ہیں، اس کے بعد بھول کے کسی اور چیز پہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کی سوچ کچھ اور ہو جاتی ہے. میں تو یہی سمجھتی ہوں. اچھا، بہت شکریہ. تو آئیے اب بات کرتے ہیں، تھوڑا سا کچھ اور مشرق وسطیٰ کی بات کر لیتے ہیں. القاعدہ کے بارے میں ایک خبر ملی ہے. امریکہ نے القاعدہ کے ایک سینئر رہنما کو شمال مغربی شام میں نشانہ بنایا، لیکن اس کی ہلاکت کی تصدیق ابھی نہیں کی جا سکی. رپورٹ یہ ہے کہ پینٹاگون کے ایک ترجمان پیٹر کوک کا کہنا ہے کہ ابو فراس السوری شامی شہری اور القاعدہ کا دیرینہ رکن ہے جو افغانستان میں لڑائی اور اس کے ساتھ ساتھ القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہے. امریکہ اس سے قبل النصرہ فرنٹ اور القاعدہ سے منسلک دیگر گروپوں کو شام میں اپنا نشانہ بھی بنا چکا ہے، گو کہ اس کی زیادہ تر فضائی کارروائیوں کا ہدف شدت پسند جماعت القاعدہ یا معاف کیجیے گا داعش کے لوگ رہے ہیں. تو ڈاکٹر فاروق حسنات سے میرا سوال ہے. ڈاکٹر حسنات، بتائیے گا کہ جب انتہا پسند تنظیموں کی کلیدی قیادت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور گزشتہ کافی دنوں سے یہ کافی خبریں آئی ہیں کہ بہت ساری داعش کی قیادت کو خاص طور پر ضرب لگی ہے، شام کے اندر بھی، عراق کے اندر بھی، اور یہاں پر دوسری جگہوں پر بھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے واقعی تنظیم کی جو صلاحیت ہے یا کارکردگی ہے اس کو کافی دھچکا لگتا ہے، یا یہ وقتی بات ہوتی ہے؟ بالکل دھچکا اس لیے لگتا ہے کہ یہ جو قائدین ہوتے ہیں یہ پلانرز ہوتے ہیں اور یہ کوآرڈینیٹرز بھی ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ نشاندہی کرتے ہیں اپنے ہدف کی کہ کہاں ہم نے کیا چیز کرنی ہے. تو جب ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر یہ اس کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں کہ انتشار پھیل جائے گا، ان کے جو کارکن ہیں اور جو دوسرے ان کے ساتھ لوگ ہیں. دوسری بات، نئی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ رک جائے گی، کیونکہ وہی ایک جوائننگ فیکٹر ہوتا ہے اور وہی ایک مقناطیس کی طرح، کیونکہ ان میں کرزمیٹک کچھ تو کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو ہدف پھر مقرر کرنے نئے آدمی کے لیے جو ان کا لیڈر بنے بہت مشکل ہو جاتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے نئی لیڈرشپ کے لیے، یعنی لیڈرشپ کا جب ویکیوم ہوتا ہے تو اس میں 2-3 امیدوار بھی سامنے آ سکتے ہیں جو ہر کوئی اس کا رہنما بننا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے جو اس کے کارکن ہیں وہ اس کو نہ بھی مانیں. تو یہ اس کا ہم مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ایک ڈیسٹیبلائز سچویشن ہو جاتی ہے، اور ڈیسٹیبلائز میں پھر اچھے امکانات یہ بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی افیکٹونیس ختم ہو جائے، اور پھر ان کو جو وہاں پہ زمینی قوتیں ہیں جس طرح بشار الاسد کی اپنی فوج بھی ہے، وہ ان کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس لیے یقیناً جو قائدین ہیں ان کو مارنا اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جو میں نے یہ وجوہات بتائی ہیں. جی اچھا منظر، آپ سے بات کرتے ہیں کہ شام کا ایک اہم شہر ہے قریتین، اس کے بڑے حصے سے شام کی افواج نے روس کی پشت پناہی کے ساتھ داعش کو باہر نکال دیا. اگرچہ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ ابھی بھی بڑے حصوں پر اس کا قبضہ ہے. گزشتہ دنوں یہ ہوا کہ جو ایک بڑا تاریخی اہمیت کا شہر تھا پالمیرا، اس میں سے داعش کو الگ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور اس شہر کا کنٹرول شام کی فوجوں نے، جو بشار الاسد کی افواج ہیں، انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا. آپ مجھے یہ بتائیے گا، اس طرح ادھر آپ نے دیکھا کہ عراق میں رمادی کو آزاد کرا لیا گیا، موصل کو آزاد کرانے کے لیے کوششیں شروع کی جا رہی ہیں. کیا واقعی داعش کمزور ہو رہی ہے، یا اس کی حکمت عملی ہے کوئی خود کو مجتمع کرنے کی؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے آپ؟ ابھی تک جو نظر آ رہا ہے ان کو دیکھنے میں سچویشن ایسی ہے کہ جو داعش ہیں یہ کافی ڈائنامک ہیں، اور ایک جگہ پہ اٹیک کرتے ہیں تو وہاں سے ودرا کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے یہ، تاکہ ان کے لاسز شاید اپنے کنٹرول کرنے کے لیے، اور پھر دے ایمرج ایٹ سم ادر پلیس. کہ ابھی جس طرح کہ سرٹن ایریا میں انہوں نے کافی نقصان پہنچایا پالمیرا کے علاقے میں بھی،
تو اور ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو لتاکیہ کے قریب جو ہے کچھ جگہ پر انہوں نے قبضہ کیا داعش کی جو سپورٹرز ہیں. تو ایک طرف سے وہ وڈرا کرتے ہیں تو دوسری طرف اٹیک کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے پوری سچویشن کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ایک یہاں پر ایک ہے مڈل ایسٹ پالیسی، انسٹیٹیوٹ آف مڈل ایسٹ پالیسی ہے تحریر کے نام سے. تو وہ ایک ان کی اسٹیٹمنٹ ایک آئی تھی جس میں کہ انہوں نے بہت کلیئرلی لکھا تھا کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ روس کی پناہ کی سپورٹ کی وجہ سے جو علاقے انہوں نے قبضے میں کر رہے ہیں جو سیرین آرمی ہے، تو یہ آگے یہ اگر وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں تو وہ اس علاقے کو ہولڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے ابھی طاقتور نہیں ہوئے کہ وہ ہولڈ کر سکیں. اگر رشیا کی سپورٹ کی وجہ سے وہ کوئی جگہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں تو وہ کافی کمزور سچویشن رہتی ہے. لیکن منظر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو رپورٹیں آئی ہیں کہ ایران نے کچھ اور یونٹ بھیجے ہیں وہاں پر. جی یہ اور اس کو کمپلیکیٹڈ کرتی جائیں گے. اگر ہم ایران کی آرمی وہاں پر مزید جائے گی اس سے پرابلم یہ ہوگا کہ انیشلی تو ہم جگہ ان کو ہٹا کے تو داعش کو تو قبضہ کر سکیں گے جگہ پہ. ود رزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو لوکل ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کوئی نہیں کسی قسم کا ہو رہا، کوئی اس کی پیش رفت نہیں ہے. تو وہاں پر ہیٹریڈ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. جو آن گراؤنڈ ہے انفارمیشن یہ آتی ہے کہ وہ لوگ یہ فیل کر رہے ہیں کہ پھر سے جو ہے ایک شیعہ اور فورن جو فورسز ہیں وہ مل کے سنیوں کو سپریس کر رہی ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے ان کو سپورٹ ملنی زیادہ شروع ہو جاتی ہے داعش کو. یہ ہم نے بات آج میرے خیال 4-5 سال پہلے جی بالکل کی تھی، اور موصل میں بھی یہی صورتحال پھر سے دیکھی جا رہی ہے. اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اپنے کسی اگلے پروگرام میں کہ خاص طور پر موصل کو جب فتح کرنے کی لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں ان کا کمانڈر جو کرد فوجوں سے مدد لے رہے ہیں اور لاہور طلبانی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سنی لوگوں کو جو سیاسی عمل ہے اس میں شامل کرنے کی بہت ضرورت ہوگی تاکہ وہ قبائلی زوما جو وہاں ہیں وہ داعش کے ساتھ سپورٹ اپنی نہ کر سکیں. اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسنات سے. ڈاکٹر حسنات، برسلز میں دہشت گرد حملوں کے 2 ہفتے کے بعد امریکی صدر براک اوباما نے کل ملاقات کی ہے نیٹو کے سربراہ جنرل یان اسٹولٹنبرگ سے اور اس معاملے پر گفتگو بھی کی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ داعش کے خلاف بھی کافی جو اتحاد ہے وہ مضبوطی سے کام کر رہا ہے. برسلز میں حملے ہوئے، ترکی میں کافی حملے دیکھے گئے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف پیرس کا حملے اس سے پہلے کی بات ہے، اور باقی جگہوں پر دنیا بھر میں دہشت گردی کے یہ سارے جو حملے ہیں. کچھ سیکھا ہے ہم نے کیا دہشت گردی کے ان سارے حملوں سے، خاص طور پر تازہ ترین جو حملے ہوئے، صورتحال ہوئی، کس طرح سے آپ اس کو اس میں جو سبق سب سے بڑا ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یہاں پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان میں رابطہ نہیں ہے آپس میں. اور کیونکہ یہ بھی رپورٹس آئی تھی کہ جو برسلز کی اپنی جو پولیس ہے اور جو اپنی ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ شیئر نہیں کر رہی تھی انفارمیشن، وہ نہیں دوسرے ممالک کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، نہ ہی وہ ان کے ساتھ کر رہی تھی. اس لیے جو اب جب آمد و رفت شروع ہوئی اور لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ان کا کوئی خاص ریکارڈ بھی نہیں ہے، ان کو مانیٹر بھی نہیں کیا جاتا. اب یہ انہوں نے زور دے کے کہا ہے، صدر اوباما نے بھی کہا ہے اور نیٹو نے بھی کہا ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان میں کوآرڈینیشن لائی جائے اور جو ممالک ہیں وہ آپس میں شیئرنگ کریں، اور شیئرنگ کر کے جو آمد و رفت ہے جو لوگوں کی ان پہ نظر رکھی جائے. دوسری بات ہے کہ معاشروں کے اندر بھی دیکھنا ہوگا، معاشرے کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ مین اسٹریم میں نہیں آ سکے کسی وجوہات کی بنا پر، مائنارٹیز میں ہیں، میں تعلیم بھی اتنی ہے، ان کو بھی وہ احساس کمتری ان کا ختم کرنا ہوگا، ان کو مین اسٹریم میں لانا ہوگا، ان کی تعلیم کی طرف، ان کی صحت کی طرف، دوسری جو فیسلٹیز ہیں اس کی طرف ان کو توجہ دینی ہوگی تاکہ معاشرہ جو ہے وہ یکجا ہو جائے. کیونکہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے بھی ہوئے ہیں، پیرس میں بھی یا برسلز میں بھی، کہ ایک خاص علاقے ہیں جو کہ ڈپریویشن کا شکار ہیں، جو کہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم حصہ نہیں ہے معاشرے کا. وہاں سے پھر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے اور وہاں سے پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملیٹنسی کا روپ اپنا لیتے ہیں اور وہ پھر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو یہ 2-3 فرنٹس کے اوپر کام کرنا ہوگا جس سے ٹیررزم کا جو خطرہ ہے وہ کم ہو سکے گا آئندہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا اور آپ کے تجزیے کا بے حد شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. منظر ایک منٹ ہمارے پاس سے چلتے چلتے جلدی سے بتائے گا کہ یونان اور ترکی کے درمیان اب پناہ گزینوں کا جو معاملہ ہے اس پر عمل درآمد جو یورپی یونین اور ترکی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت کام شروع ہو گیا ہے اور کچھ لوگ گئے ہیں. آج اگرچہ کوئی فیریز لے کر نہیں گئیں گریس یونان کے جزیرے سے ترکی تک, لیکن گزشتہ روز ایسا ہوا ہے. اس معاہدے کے بارے میں کافی باتیں کی جاتی ہیں, نقائص اس کے بارے میں بتایا جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں عمل درآمد کی کیا صورت ہوگی؟ کوئی کامنٹ, تفصیلی بات پھر کریں گے. جی میرے خیال میں کافی بہتر یہ سچویشن پہلے کے مقابلے میں ہو گئی ہے, اور جو دونوں ترکی کے لیے بھی اور یورپین یونین کے لیے بھی بہتر ہو گیا, کیونکہ یورپ کے اندر بہت زیادہ پریشر تھا کہ اگر یہ کوئی سیٹلمنٹ نہ ہوتی تو یورپ کے اندر جو الٹرا رائٹ ہے انہوں نے کافی مصیبت بنا دینی تھی سب ملکوں میں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو اسٹیپ, اور جو بھی ہو رہا ہے ابھی ظاہر ہے کہ اٹس میٹر آف ٹائم کہ جب وہ آہستہ آہستہ ایک سسٹمیٹکلی کام ہونا شروع ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. منظر وسیم لندن سے ہمارے ساتھ تھے. اب ہم جیسا کہ آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے خصوصی حصے کا پروگرام کے کا آغاز ہوگا جس میں ہم بات کریں گے نعیم طاہر سے اور یاسمین طاہر سے. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو آگے شروع کرتے ہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, ساتھ ہی عدالتیں, ساتھ ہی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, چاہیے عدالتوں کا فیصلہ تھا. پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. اور آئیے اب ہم پروگرام کے اس خاص حصے کی طرف پہنچے جس کے لیے ہم نے آپ کو شروع سے بتایا تھا. آج اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ دو بے حد نامور لوگ موجود ہیں. ذاتی طور پر میں ان کو جانتی ہوں, لیکن اس سے بہت زیادہ نام ان کا مشہور ہے مختلف چیزوں کے حساب سے, ریڈیو ہو, ٹیلی ویژن ہو, تھیٹر, فلم, اخبارات اور رسائل. آپ لوگ یعنی نعیم طاہر اور یاسمین طاہر کہاں پر نہیں ہیں, ہر جگہ پر موجود ہیں. آپ لوگوں کو میں اب دوبارہ اس خاص حصے میں خاص طور سے خوش آمدید کہتی ہوں. پروگرام میں آپ نے اتنا وقت نکالا, اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار بھی ہوں. تو کمیونیکیشنز, پرفارمنگ آرٹس, ان شعبوں کے اندر بہت وسیع شعبے ہیں. اب تو یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ ان کے کن کن حصوں کا نام لیں. ریڈیو کی بات کریں, ٹیلی ویژن کہیں, اسٹیج پلے کہیں, ٹویٹر کہیں, فیس بک کہیں, بہت ساری اس کی جہتیں ہو گئیں جو کہ پہلے کمیونیکیشن کی ایک بڑی ایک ہی صورت بنتی تھی کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن, دو نام ہم نے لے دیے, اور اس کے بعد تھیٹر زیادہ ہو جاتا تھا, اس کے لیے کافی کام ہوتا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے میں بات کرتی ہوں تھوڑی سی یاسمین سے. یاسمین, آپ مجھے بتائیے گا, حجاب امتیاز علی اور امتیاز علی تاج, یہ بڑی بلند پایہ شخصیات ہیں جن کی صاحبزادی ہیں, ہمارے بہت سارے سننے والوں کو پتہ ہوگا, اس لیے بہت سارا ان کا تعارف میں آج نہیں کرا رہی کہ یہ مختلف جگہوں پر اس تعارف سے تو متعارف ہوتے ہی آئے ہیں. اس میراث کو لے کر چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا, تو ہمیں اس بات کی بہت خوشی اور مبارکباد آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی خدمات کے عوض جو آپ نے میڈیا کے لیے کی, ستارہ امتیاز سے نوازا گیا, اور اس کے لیے آپ کو بے حد مبارکباد ہو. آپ یہ بتائیے گا کہ میڈیا اور پرفارمنگ آرٹس جن کا آپ کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, تو جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلی اور آخری محبت, وہ کیا رہی آپ کی؟ ریڈیو تھا, ٹیلی ویژن تھا, پرفارمنگ آرٹس کا کون سا شعبہ تھا؟ میرا تو ریڈیو تھا, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑی شرمیلی واقع ہوئی ہوں.
مگر ایک اگر جائزہ لیا جائے تو نہیں، میں اسٹیج پہ بھی کام کرتی رہی جہاں بالکل سامنے آپ کے آڈینس ہوتی ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے اور کوئی آوازہ کر سکتی ہے، ایسا ہوا تو نہیں. لیکن ریڈیو میرے لیے جو تھا وہ بالکل لگتا ہے مجھے جیسے ریڈیو بنا ہی میرے لیے تھا. اور جس قسم کے میں پروگرام کر رہی تھی جس میں سیاست وغیرہ کا کچھ تعلق نہیں تھا، روزمرہ زندگی جو تھی. آئی یوزڈ ٹو ڈو اے مارننگ پروگرام، اور اس میں میں کوشش یہ کرتی تھی کہ ہر گھر میں گھس کے دیکھوں کہ اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب پریشانی کیا ہے، وہ بچے نے ہوم ورک کر کے کہیں رکھ دیا اور نہیں مل رہی کتاب. اب یہ کوئی ایسی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ بات کی جائے، لیکن بنتا ہے. اور اس میں سے کئی چیزیں ہو جاتی ہیں، دیر ہو جاتی ہے، باپ کو کہیں جانا ہوتا ہے، اسے بچے کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے، کتاب ہی نہیں مل رہی، وہ نکلے کیسے باہر، اس قسم کی چیز ہوتی ہے. یا دودھ پھٹ گیا چلیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام اور روزمرہ زندگی کی تھیں، میں کوشش کرتی تھی کہ میں ان کے ذریعے ان لوگوں کے گھر میں جاؤں. اور پھر میں نے محسوس کیا کہ تھوڑی بہت کامیابی ہوئی. کئی دفعہ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ ہمارے گھر میں کہاں سے جھانک رہی ہوتی ہیں، آپ کا کیا ذریعہ ہے، کس طرح سے. بعض دفعہ تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر چیز پتہ ہے. حالانکہ ہر چیز نہیں پتہ ہے، روزمرہ کی زندگی ہے، روزمرہ کی زندگی ہے. اس کے لیے تو مجھے بھی یاد ہے، اس میں کچھ حصہ تھوڑا سا میں آپ کو کے ساتھ دیکھ چکی ہوں اس کو. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ریڈیو کے وہ پہلے 3 سال جو ریڈیو پاکستان لاہور کے تھے میرے لیے بہت بڑی درسگاہ تھے. آج میں یہاں پر ہوں اور جو کچھ بھی ہوں، یاسمین آپ کو اس میں بڑا شدید حصہ جاتا ہے مجھے سکھانے میں، پڑھانے میں. اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا ہے. یقین جانیے کہ نہ میں نے کسی کو کچھ سکھایا، نہ کچھ پڑھایا، نہ کچھ بتایا، لیکن لوگ بہت سیکھے آپ سے. ایک بالکل بہت جنریشن میں، میری جنریشن کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. مثلا یہ منظر وسیم بھی ان میں سے ایک تھے جنہوں نے ایک زمانے میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ بڑا ان کا بھی ساتھ رہا. اب وہ لندن میں ہیں، لیکن ان سے جب صبح میری بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کی آواز کو سامنے رکھ کے، آپ کے پروگراموں کو سامنے رکھ کے یہ لوگ آگے چلتے تھے، جاتے تھے. ہمارے ساتھی ہیں یہاں پر، لوگ سارا ان کو جانتے ہیں، ٹیلی ویژن کے حساب سے جانتے ہیں، خالد حمید کو. ان کے ساتھ آپ کا بہت وقت ساتھ رہا، انہوں نے آپ کے ساتھ بھی پروگرام کیے. تو ریڈیو کے لحاظ سے ایک جو بہت بڑا نام وہ یاسمین طاہر کا ہے، اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں نعیم طاہر صاحب سے. آپ نے سینٹرل ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ، جب یہ بہت سارے سال پہلے کی بات ہے، ایک زمانے میں تو صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا جو سب کچھ تھا وہاں پہ کرتا دھرتا، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن. آپ کے اس کے پرنسپل بھی رہے، آپ نے وہاں پہ کورسز بھی ترتیب دیے. مجھے یہ فرمائے گا کہ اب جو ایک کوئی 100 کے قریب چینلز ہیں مختلف پاکستان میں، جو ٹیلی ویژن کے چینلز آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک خاص ہوتا تھا کہ ریڈیو کی بھی اکیڈمی تھی، براڈ کاسٹ اکیڈمی تھی، جس میں آپ لوگ سکھاتے تھے ان کو، اور ٹیلی ویژن کی بھی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی لکھایا، پڑھایا اور سکھایا جا سکتا ہے، یا اسی طرح جیسے کہ لوگ کوئی بھی شروع کر کے تو اس سے بھی سیکھ سکتا ہے؟ کس طرح سے آپ اس ساری چیز کو دیکھتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں بہت اچھا بتا سکیں گے، جس کی ہمارے سننے والوں کو بہت ضرورت ہے جاننے کی. بہجت ایک کافی کمپلیکیٹڈ سوال ہے. جی یقیناً سکھایا جا سکتا ہے، لیکن میں نہیں سکھا سکتا، کوئی اور نہیں سکھا سکتا. کمال سیکھنے والے کا ہے. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ تمام دیانتداری سے اپنے علم کو شیئر کر لیں، اپنے رویوں کو شیئر کر لیں، جو ہمیں نظر آتا ہے طریقہ کار اس کو واضح کر دیں. لیکن سیکھنے والا ہی سیکھتا ہے، ہر شخص نہیں سیکھتا. میں نے جیسے آپ نے کہا کہ سینٹرل ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا، یا پاکستان میں، اسلام آباد میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی جی، لیکن کچھ ہیرے ان میں سے نکلے، سب ہیرے نہیں بنے، کچھ رہ گئے، کچھ نہیں چل سکے. تو سیکھنے والا سیکھتا ہے. بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے ایوارڈ یافتہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اب جو صورتحال یہ ہے کہ اب یہ جو سلسلہ سکھانے کا تھا، جو ایک ایکڈیمک ٹریننگ کی بات تھی، جس میں تجزیے ہوتے تھے، جس میں نئی رستے تلاش کیے جاتے تھے، وہ اب نہیں چل رہا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ لرننگ فرام دا اسٹریٹ ہے، کہ جو ہو رہا ہے اس میں سیکھ لو، جی. اور اپنی دانش میں جو اچھا لگے وہ کرتے رہو. جی. اور اس کی ایک وجہ یہ، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں گورنمنٹ کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اگر ان کو کوئی ایونیو ایسا نظر آیا کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، تو وہ یہ نہیں کرتے کہ اس کے پوٹینشیل کو دیکھیں اور اس کی مارکیٹ کو دیکھیں اور اس کے مطابق لائسنسنگ کریں. میں ایک زمانے میں فروٹ پروسیسنگ انڈسٹریز میں گیا تھا.
اتنے لائسنس دے دیے کہ نہ ریسورسز پورے رہے نہ مارکیٹ رہی اور ساری انڈسٹریز بیٹھ گئیں. یہی حال ٹیلی ویژن کا ہوا ہے. جس زمانے میں ہم ریڈیو میں تھے اس وقت صرف ریڈیو ہی ریڈیو تھا تو ایک معیار قائم ہوتا تھا. بڑے بڑے لوگ ہمیں سکھاتے تھے, ہم سنتے تھے, اور تلفظ خاص طور پر بہت تلفظ, کانٹینٹ, ادائیگی, ہر چیز پہ گفتگو ہوتی تھی. اس کے بعد پھر پی ٹی وی نے کسی حد تک وہی روایت جاری رکھی. پی ٹی وی نے وہ معیار برقرار رکھا, یہاں تک کہ دنیا بھر میں ہمارے ہمسایہ ملک کے لوگ بھی کہتے تھے کہ مزہ تو پی ٹی وی کے ڈراموں کا آتا ہے, اور ہمارے انڈین فلمز کے مقابلے میں پی ٹی وی کا ڈرامہ بکتا تھا. لیکن اس کے بعد ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک پنجابی میں جسے کہتے ہیں چھٹا دے دیا, سارے لائسنس جو لے لو لائسنس لے لو. اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ ایک ہاؤ ہو پڑ گئی. ہر شخص جو ہے وہ پروڈکشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی کیا کوالٹی, کیونکہ انہیں ٹائم سلاٹ تو بھرنا ہے نا, اور پھر ٹائم سلاٹ کو بیچنا بھی ہے. کمپٹیشن ہو گیا. لہٰذا ایش کس کی ہو گئی؟ ایش اس کی ہو گئی جو ریٹنگ کرتا ہے اور جو اشتہار دیتا ہے. وہ اشتہار والا اب کنٹرول کرتا ہے کہ کیا پروگرام ہوگا کانٹینٹ کے اوپر. ہاں, اور وہ کانٹینٹ کا ایکسپرٹ نہیں ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائلما ہے جس کو ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا. جاسمین, آپ نے ریڈیو پاکستان کو اپنا مرکزی, جسے کہنا چاہیے, سفر کا ایک مرکزی حصہ رکھا, اور اس سلسلے میں بہت سارے ہمارے پاس خط آتے ہیں, یہاں بھی آتے ہیں. لوگ ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریڈیو میں یا ٹیلی ویژن میں یا وہ اخبار میں کام کرنا چاہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس میں مزاج ایک خاص طرح کا ہونے کی ضرورت ہے, یا واقعی جیسا کہ ابھی نعیم طاہر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھنا, سیکھنے والے سیکھ بھی لیتے ہیں, صرف سکھایا جا سکتا ہے, یا اس کے لیے کسی خاص مزاج کا ہونا بھی ضروری ہے؟ میرا خیال ہے مزاج کا ہونا ضروری ہے. شاید سیکھا جا سکتا ہو کسی حد تک, لیکن میں اس اسکول سے نہیں بلانگ کرتی کہ سکھایا جا سکتا ہے, کیونکہ میں نے جیسا کہا نا کہ میں ایک خوش اور مطمئن انسان ہوں, اس لیے کہ میری ضروریات محدود تھیں, اور جو تھیں میں نے اس کا لطف اٹھایا, اس پہ فخر بھی کیا, اور اس کو حاصل کرنے پہ اللہ کا تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا. لیکن میں اپنے آپ کو کبھی یہ سمجھتی ہی نہیں تھی کہ میں جو کہوں گی وہ ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ جا رہا ہے, اور اس پر اگر سب گامزن ہو گئے تو بس پھر تو آگے جنت ہی جنت ہے. ایسا کبھی سوچا نہیں میں نے. لیکن میں بار بار یہی کہوں گی کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ سیاست میں یا اپنے آپ کو خود دھکا دے کے آگے جانے میں یا کوہنی مار کے کسی کو گرا دینے میں, اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور بڑی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ وقت زیادہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. وہ میرے پاس تھا ہی نہیں, میں نے ادھر غور ہی نہیں کیا. میں نے کہا جو آ رہا ہے اس پہ میں مطمئن تھی کہ بہت اچھا آ رہا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں بہجت کہ میرے پاس جو ڈاک آتی تھی وہاں پہ, وہ باقاعدہ تھیلوں میں آتی تھی, اور عام طور سے ہر پروڈیوسر جو ہوتا تھا وہاں پہ وہ کھولتا تھا اور پھینک دیتا تھا. میں وہ سارے تھیلے لے کے گھر آتی تھی. نہیں, اس بات کے ضامن ہے کہ میں آتی تھی اور پھر ان میں سے ایک ایک خط کو نکالتی تھی اور پڑھتی تھی. کچھ میں تو صرف پروگرام کی تعریف ہوتی تھی, وہ الگ, ان کے نام لے دے. وہ چاہتے تھے ان کا نام براڈ کاسٹ ہو جائے, ان پہ ان کو ایک اچیومنٹ سی لگتی تھی. ہمارا نام مائکرو فون پہ یاسمین طاہر نے لے دیا. لیکن کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے تھے جن سے نمٹنے کی ضرورت ہوتی. تو میں بعض دفعہ کوشش کرتی تھی کہ اس شعبے سے متعلق لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلایا جائے, اور وہ جو مسائل ہیں ان کی بات کر لی جائے ایز اے لے پرسن. میں نے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ میں جو کہہ دوں گی تو بس اس کے بعد تو وہ آخری حرف ہے. میں اگر میرا خیال ہے اپنی شخصیت میں سے نکل جائے تو میرا خیال ہے دنیا بہت بدل جائے. بہت سارے مسائل حل ہو جاتے بہت ہیں, بہت زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. وہ میں چاہے ایک شخصیت میں ہوں, چاہے وہ ممالک میں ہوں, چاہے وہ کچھ کسی سوسائٹی کے اندر, پوری کے اندر ہو, ظاہر ہے. تو آپ کہتی ہیں کہ مزاج آپ اب بھی سمجھتی ہیں جسے ایک پیشن ہونا, ایک خاص مزاج کا ہونا ضروری ہے. پیشن کا ہونا تو بہت ضروری ہے. وہ تو کسی بھی کام کے لیے ضروری ہے, لیکن خاص طور پر جب نعیم نے بھی جو کام کیا اٹ واز پیشن. جی, اور بہت اچھی بات ہے, بہت ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس کو ایڈمٹ بھی کیا گیا, مانا بھی گیا کہ ہاں انہوں نے یہ کیا ہے. تو پوچھتے ہیں نعیم طاہر صاحب سے, ایک اور بڑا کارنامہ آپ کا نیشنل آرٹ گیلری کی تکمیل جو تھی, جس سے بین الاقوامی میڈیا کی بھی توجہ بڑی
جسے کہنا چاہیے زور و شور سے حاصل رہی. اور آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات تھی, یہاں واشنگٹن کا جو کینیڈی آرٹ سینٹر ہے اس کے ساتھ مل کر آپ نے ایک پروگرام ترتیب دیا تھا جو 3 سال تک جاری رہا تھا. کیا تھا یہ؟ پرفارمنگ آرٹس کے بارے میں کچھ ساری یہ چیزیں تھیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ تو مجھے ایک جاسوس معلوم ہوتی ہیں, آپ سارا بڑا ٹریک رکھا ہوا ہے. میری تمام زندگی جو ہے وہ, جیسے میرے والدین اگر مجھ سے اتنا زیادہ پیار نہ کرتے تو مجھے شاید کسی پاگل خانے میں داخل کرا دیتے, کیونکہ میں ہر وہ کام کرنا چاہتا تھا جو دنیا کو مشکل معلوم ہوتا تھا. جنونی کیفیت میں چلے جاتے ہیں, جب ایک کام کرنا ہے تو کرنا ہے, پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. میرا خیال ہے میں اس کو تھوڑا سا سمجھ سکتی ہوں, اس لیے کہ آئی تھنک جو ریڈیو ٹیلی ویژن کو ہم چن کے آپ لے لیتے ہیں, اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ زندگی میں کسی اور طرح کسی اور چیز کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں. بالکل. یہ آپ نے جو, میں آپ کے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اور آرٹ گیلری کی بات سے شروع کرتا ہوں. 18 سال سے نہیں بنی تھی, اور مجھے اس وقت جو ارباب حکومت تھے, مجھے تو یہاں سے بلایا گیا تھا. میں ملک کو چھوڑ کے یہاں کچھ تھوڑا دل برداشتہ ہو گیا تھا کسی خاص وجہ سے, اور یہاں آ گیا تھا. تو میں اپنا یہاں پہ کچھ اور جی کیلیفورنیا سے آپ نے ڈگری بھی تو کی. جی کیلیفورنیا تو ڈگری میں نے بہت جلدی 62-63 میں لے لی. تو میں یہاں آ گیا تو مجھے بلایا گیا کہ وہ ایشین گیمز ہو رہی تھی. ایشین گیمز میری ایک یہ بھی ایکسپرٹیز ہے کہ میں جو گیمز کی انوگرل شوز ہوتے ہیں نا, اس میں تھاؤزنڈز آف پیپل آر انوالوڈ, وہ بھی میں کرتا ہوں. ایشین گیمز کا بھی کرتا رہا ہوں, ہارس اینڈ کیٹل شو کا بھی کرتا رہا ہوں. تو اس سلسلے میں بلایا گیا. وہاں مجھ سے کہا گیا کہ جہاں یہ گیلری, یہ ایک بلڈنگ ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے ہے, اور یہ بنتی نہیں, یہاں ہمیشہ گدھے کھڑے ہوتے ہیں. اٹس این آئی سور آف اسلام آباد. تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اب اس کو جیول آف اسلام آباد کہتے ہیں. اس وقت وہ کہتے تھے آئی سور آف پاکستان اسلام آباد. تو میں نے کہا سر اٹ شوڈ بی پیلس آف کلچر. تو مجھے حیرت سے دیکھا گیا, اور پھر بعد میں مجھے وہ چیلنج دیا گیا کہ اچھا یہ 18 سال سے نہیں بنی, بنا کے تو دکھاؤ. میں نے الحمدللہ 18 مہینے میں مکمل کی. میں نے کہا کہ جبکہ اس کی آدھی گرانٹ جو ہے وہ ضائع ہو چکی تھی, آدھی گرانٹ باقی تھی. اس کے اندر بھی 1,43,000 اسکوائر میٹر اور اسپیشلائز کنسٹرکشن, اور اس کو اب دنیا کی 10 بہترین گیلریوں میں سمجھا جاتا ہے. نیو یارک ٹائمز اور سب اخباروں نے اس کو ایکنالج کیا. بنی, اور صرف بننا ہی نہیں, اس کو چلانا بھی اہم تھا. تو میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ یہاں کم از کم 1,000 آدمی روزانہ آئے تو پھر اس کا مزہ ہے. تو میں نے وہ ٹارگٹ بھی اچیو کیا. اور اسی طرح سے اس سے پہلے الحمرا کا کمپلیکس, الحمرا لاہور کا کمپلیکس, وہ بھی الحمدللہ مجھے کو مکمل کرنے کا موقع ملا. اس سے پہلے ہارس اینڈ کیٹل شو, کلچرل ڈپلومیسی, اور پھر یہ ٹیلی ویژن کا تو آپ نے تذکرہ کیا. امریکہ میں اردو ٹیلی ویژن کی ابتدا بہت مار کھا کے, تکلیفیں اٹھا کے, ICTV کی صورت میں, وہ بھی اتفاق ایسا ہوا کہ میں ہی کر پایا. تو یہی اسی لیے جب میں نے آغاز کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ میں کہاں سے پوچھوں اور کیا کیا بات کروں, کیونکہ آپ اب اس وقت سامنے, اور اپنے سننے والوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنی اچیومنٹس دونوں لوگوں کے نام کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, چاہے یہ گھنٹے بھر کا پروگرام ہو, چاہے یہ آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے. ممکن ہے وہ چیلنجز کو بالکل, وہ خاص طور سے مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ساری چیلنجز سے دور رہتی ہوں, بہت دور رہتی ہوں. اچھا, لیکن نہیں تو آبیل مجھے مار والی بات ہے, اور پھر کچھ کر کے بھی دکھا دیتے. نہیں, وہ تو دیکھیے وہ جسے کہہ رہے ہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ یہ لفظ ہیں. ظاہر ہے کہ مجھے بھی جو انفارمیشن ساری کی ساری آپ یہ لے سکتے ہیں, اور یہ اب اس کے اندر لکھی گئی, ایک حصہ بن گئی ریکارڈ کا, ہسٹری کا, تاریخ کا, جس کو اب کوئی نکال نہیں سکتا وہاں سے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ریڈیو, ٹیلی ویژن, ڈرامہ, آپ نے بتایا تھیٹر بھی کیا, آپ یہ بتائیے کہ اگر ان ساری چیزوں کا آپ نے آج, اگر آپ سے ہم کہیں کہ اگر آپ ان ساری چیزوں میں سے نہیں انتخاب کریں تو کیا اور کر سکتی تھیں آپ؟ کچھ کبھی سوچا اس بارے میں کہ اگر آپ نے ریڈیو نہ کیا ہوتا؟ میں صرف ریڈیو کر سکتی تھی. وہ بالکل میری شخصیت اور میری طبیعت اور میری ہر چیز کے, اور میں نے وہ کہا نا کہ میں نے ریڈیو کو کبھی ملازمت سمجھ کے تو کیا ہی. کوئی بڑی یاد بتائیے مجھے ریڈیو پاکستان میں کام کرتے ہوئے. بہت مجھے معلوم ہے, مثلا کچھ یادیں تو مجھے پتا, ملکہ ترنم نور جہاں کا انٹرویو ہم نے ریکارڈ کیا تھا, جو آپ نے ان سے انٹرویو کیا تھا, 7 رنگ پروگرام جب ہم کرتے تھے. اس کے بعد استاد نصرت فتح علی خان کا آنا مجھے یاد ہے. اور ویسے لاہور ریڈیو کی تو اپنا ہی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اسٹوڈیو کا دروازہ کھلا تو پتہ لگا کہ مہدی حسن صاحب
وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنا پریکٹس کوئی ریہرسل کر رہے ہیں, فریدہ خانم آ رہی ہیں, یہ سارے بڑے بڑے نام وہاں پہ تھے. کوئی بڑی میموری بتائیے. بہجت بہت پرانی بات ان کو شاید اب یاد نہیں آئے گی, لیکن مارلن برانڈو کو ساری دنیا جانتی ہے. مارلن برانڈو کو ہوسٹ میں کر رہا تھا اچھا پاکستان میں, لیکن ریڈیو پہ انٹرویو یاسمین نے کیا تھا. ارے واہ. ہاں کیا تھا. تو یاسمین وہ کیا اس پروگرام میں چلتا تھا جو ریڈیو پاکستان لاہور سے جو آدھے گھنٹے کا ایک انگریزی کا پروگرام ہوتا تھا, پھر اس میں چلاتے تھے وہ, یا کوئی اسپیشل پروگرام؟ نہیں, اسپیشل کر کے یہ جو اس طرح کی اگر کوئی پرسنالٹیز آئی ہوئی وہ تو پھر اسپیشل, لیکن ادروائز آئی بین ڈوئنگ دی ویسٹرن میوزک پروگرام ٹو. ایک زمانے میں تو وہی سمجھا مجھ سے منسوب تھا کہ میں ویسٹرن میوزک پروگرام کرتی ہوں, جس میں لائٹ ویسٹرن میوزک بھی ہوتا تھا اور کلاسیکل بھی ہوتا تھا. اچھا, اور اس میں انٹرویوز بھی ہوتے تھے؟ اس میں انٹرویوز بھی ہوتے تھے. اس میں جو کلاسیکل میوزک تھا اس پہ زیادہ پیچیدہ قسم کی گفتگو ہوتی تھی, آن دا کمپوزر اینڈ آن دی آرکیسٹرا اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سو آئی ہیڈ اے ڈفرنٹ پینل of writers and contributors for that particular program. But the light western music program I conducted myself and I just loved doing it. کچھ عجیب, مجھے کو ایسا لگتا تھا میں ایک فیملی میں آ گئی ہوں, اور سب مجھ سے اپنی باتیں کر رہے ہیں اور مجھ سے چیزیں ڈسکس بھی کر رہے ہیں, مجھ سے میں جو کہتی ہوں وہ سن بھی رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. تو ایک سینس آف اچیومنٹ سی ہونی شروع ہو گئی. تو وہ تو ساری میموریز ہیں. کوئی ایک میموری جو بڑی, جسے کہنا چاہیے نا, ایک طرف ہو کے کھڑی ہوئی ہو اور آپ کو کہتی ہو کہ میں یہاں پر موجود ہوں ان سارے سالوں کے اندر؟ دیکھیے ہمارے ہاں طبقاتی امتیاز کافی ہے, نہیں ہونا چاہیے وہ اور بات ہے, لیکن ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں باہر سیڑھیوں پہ کھڑی ہوئی تھی تو میرے ساتھ منور سعید کھڑے تھے جو کہ ہمارے وہ بھی آرٹسٹ تھے. تو وہ کسی نے آ کے مجھ سے کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آپ کے مداح آئے میں نے کہا جانے دو اندر. تو ایک بوڑھا سا شخص, دبلا سا, پھٹے پرانے اس نے کپڑے پہنے ہوئے, وہ بائسیکل کو ہاتھ میں لے کے اور وہ آہستہ 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 آہستہ, تو میں بڑھ کے اس سے ملی. تو منور نے مجھے کہا تم ایسے لوگوں سے ملتی ہو, یہ ہیں تمہارے لسنرز, ان کے لیے تم پروگرام کرتی ہو, بھائی کچھ اپنا معیار بڑھاؤ. میں نے کہا میرا معیار تو یہی ہے اور انہی سے میں مخاطب ہوں اور انہی کے لیے میں پروگرام کرتی ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں اتنا ایک خاص طبقہ جو ہے وہ فلم کے کو بھی نہیں اپنا سکتا, نہیں ہوتے. ایک جائے گا تو آپ کو پتہ ہے خاندان بڑے ہوتے نہیں, تو محدود سے ہیں سب. تو اگر آپ تھوڑا سا کسی کو ریلیکس کروا دیتی ہیں اور کوئی آپ کے پروگرام کو سنتا ہے اور آپ کے بارے میں کچھ سوچتا ہے, تو میرا خیال ہے اٹ از آل ورتھ اٹ. And I really am very, very happy that I spent my life with radio and I achieved whatever I wanted to achieve. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں یونیسکو تھیٹر انسٹیٹیوٹ پاکستان کے بارے میں. بتائیے یہ کیا سارا معاملہ ہے؟ بہجت, میں جب نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں تھا تو اس وقت معلوم یہ ہوا کہ دنیا بھر میں یونیسکو تھیٹر انسٹیٹیوٹ کی برانچز ہیں. اچھا. اور جب میں نے نقشہ دیکھا تو اس سے پاکستان نہیں تھا. یعنی آپ یوں سمجھے کہ بوسنیا تھا, لگوس تھا, یہاں تک تو تھا, اور پاکستان نہیں تھا. تو مجھے بہت اس میں تکلیف ہوئی. تو میں نے پھر تجویز دی کہ اس کو پاکستان کو اس کی ممبرشپ لینی چاہیے. تو ممبرشپ لینے کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے یہاں تھیٹر کی موومنٹ ہے, آپ کچھ کرتے ہیں. تو اس میں تو مجھے پرابلم نہیں تھی, کیونکہ تھیٹر کی موومنٹ تو پاکستان میں تھی اور ہے, اب بھی ہے, اور ہر طرح کی تھیٹر کی موومنٹ ہے, لیکن اس کو آگے پیش نہیں کیا گیا تھا. تو منیلا میں اس وقت یونیسکو کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی, جنرل اسمبلی کی. تو اس میں آپ کو اپنا کیس پریزنٹ کرنا تھا, اور ہمارے یہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیسے کیا ہوگا. تو ہمارا 3 آدمیوں کا میں ڈیلیگیشن ساتھ لے کے گیا ہوا تھا. ایک میں تھا اور ایک صبا تھیں اور ایک ہماری اسکالر ہیں سرمد صاحبائی کی بیوی ہیں, وہ برٹش ہے, وہ تھی ساتھ. تو وہاں جب میں نے ان سے بات کی, ان کی جو یونیسکو کی جو کرتا دھرتا تھیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کا کانسٹیٹیوشن ہمیں دینا ہوگا. کہ آپ کے یونیسکو تھیٹر کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, تو وہ صبح دے دیجئے. تو میں نے کہا ہاں ہے, ہو جائے گا. کیونکہ ظاہر ہے میں تو وہاں گیا ہوا تھا, مجھے تو کام کر. تو اسی رات ہم نے بیٹھ کے اور سب نے مل کے وہ کانسٹیٹیوشن تیار کیا, اور صبح میں نے اس کو ناشتے سے پہلے اس کے دروازے کے اندر ڈال دیا. پھر اس سے مجھے کال کیا, اس نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن تو آپ کا یونیسکو کے مطابق درست ہے, تو آپ آئیے اور اسمبلی کو اب ایڈریس کیجیے.
تاکہ لوگ سن لیں اور آپ کے تھیٹر کی بات کو ہاں سمجھ میں آ جائے. تو میں نے وہ کیا. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان واز ایڈمیٹڈ ایز اے ممبر آف دا یونیسکو تھیٹر. تو اس کے تحت آپ کیا کام کرتے ہیں وہاں پر؟ اس کے بعد جب تک میں وہاں تھا میں نے 2-3 انٹرنیشنل سیمینار کیے تھے جس میں دنیا بھر سے تھیٹر کے لوگوں کو بلایا تھا, یورپ سے بھی, انڈیا سے بھی, سیلون سے بھی, اور تھیٹر کا جو اسٹیٹ لیول تھا اس کو میں نے فالو اپ کیا. اس کے بعد میں نے مختلف انٹرنیشنل ڈراموں کا سلسلہ وہاں کیا, تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم اس کمیونٹی میں شامل ہو گئے ہیں جو انٹرنیشنل تھیٹر انسٹیٹیوٹ کی. پھر ہم نے کچھ نمائندے بھی بھیجے, ایجپٹ بھی بھیجا, ایجپٹ میں کانفرنس ہو رہی تھی وہاں بھیجا. اس کے بعد پھر ایک ایران میں کانفرنس تھی اس میں بھیجا. تو ان ادر ورڈس کہ جہاں جہاں تھیٹر کی کوئی کانفرنس یا امپورٹنٹ بات ہوتی, بنگلہ دیش میں بھی بھیجا. تو وہاں پہ پاکستان کا نام ایز اے تھیٹر الائیو کنٹری آنا شروع ہو گیا. لیکن اس کے بعد پھر جب میں وہاں سے چلا آیا نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس سے, تو ہم نے دفتر اس کا یہی تجویز کیا تھا کہ نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس میں ہو. اچھا. اس کے بعد مجھے زیادہ معلوم نہیں کہ کیا ہوا اس کے ساتھ کیا ہاں, لیکن مجھے بعد میں پھر لوگوں نے اکٹھا ہو کے پھر سے دوبارہ ایک بار چیئرمین اس کا الیکٹ کر لیا, جبکہ حالانکہ میرے پاس سرکاری پوزیشن کچھ نہیں تھی. تو اب ریسنٹلی ہم نے پھر سے اس کا کچھ کام شروع کیا ہے کہ اس کو زندہ رکھا جا سکے. اچھا, وہی میں نے جیسے کہا تھا کہ پتہ بھی نہیں لگے گا وقت کہاں چلا گیا. یاسمین اور نعیم طاہر دونوں سے میرا یہ سوال ہے اب, کیونکہ آخری ہمارے پروگرام کے کچھ 4 ہی منٹ باقی ہیں. بہت سارے میڈیاز کا آغاز ہو گیا. جب ہم نے جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ شروع کیا تھا تو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی بات تھی, لیکن اب بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں. سوشل میڈیا کی بات ہوتی ہے, ملٹی میڈیا کی بات ہوتی ہے, جس کے تحت بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں, اور بہت سارے جسے کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں چینلز اور سیٹلائٹ چینلز اور دوسرے کی بھرمار ہے جو کہ لوگوں تک پہنچتے ہیں. ریڈیو جس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, جو آج میرا بھی پیشن ہے, جس کو آپ بھی اپنا پیشن مانتی ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ریڈیو آنے والے وقت میں مر جائے گا؟ سروائیو کر سکے گا ریڈیو؟ جو ریڈیو تھا وہ تو شاید اب نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اب دنیا اتنی آگے جا چکی ہے کہ یو نیڈ اے لاٹ آف انفارمیشن all the time it's pouring into you and you have to deal with it. I've been blessed that I was associated with radio جب یہ کیفیات نہیں تھیں. It was kind of giving vent to my own feelings of my own experiences. وہ مجھے بہت زیادہ کمفرٹیبل لگتا تھا, اور مجھے کچھ اس بات کا بھی یقین تھا کہ میرے جو تجربات زندگی کے ہیں وہ ٹھیک ہیں. اگر غلط ہوں گے تو مجھے ان کو فیس کرنا پڑے گا, یا دوسرے مجھے بتائیں گے. اور جب وہ بتائیں گے تو میں ادھر توجہ بھی دوں گی, کیونکہ ایک ہوتا ہے بات سنی انسنی کر دینا, وہ بات نہیں ہے میری. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, جن کو میں نہیں دے رہی ہوں لیکن دوسرے دے رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں, اور میرے لیے وہ اچھا ہی سوچ رہے ہیں جو میری رہنمائی کر رہے ہیں. اچھا, تو ریڈیو کیسے, ریڈیو کا کچھ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے یہاں؟ ریڈیو پاکستان جو ہے, میرا خیال ہے اب اس کا وہ مقام نہیں رہا جو تھا. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں وہاں پہ نہیں ہوں, ناٹ ایٹ آل, لیکن ریڈیو والوں نے کچھ مجھے لگتا ہے جیسے خود ہی ہتھیار ڈال دیے. کچھ دے آر ناٹ ڈیلنگ وتھ پرابلمس, دے آر ناٹ فیسنگ پرابلمس, دے آر ناٹ ٹاکنگ about those things. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی اسی طرح نئے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ریوائیو کرنے کی یا بحال کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے آپ؟ شدید بہجت, دیکھیے جب تک انسان کو کان کی ضرورت ہے اور آنکھ کی ضرورت ہے, وہ سارے میڈیم چلتے رہیں گے جو کسی نہ کسی طریقے سے وقت کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. ریڈیو پاکستان جو سرکاری ادارہ ہے اس نے تو ہتھیار ڈال دیے, اور اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن جو سرکاری ادارہ ہے اس نے بھی ہتھیار ڈال دی. کیوں ڈال دی ہے اس کی بہت لمبی ترجیح ہے, لیکن ایف ایم ریڈیو چلتا ہے, دوسرے ٹیلی ویژن چلتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا جن ہے جسے قابو کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا نے آپ کی ساری جو اطلاع کا ذریعے ہیں وہ سب آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں. ایک ٹیلی فون میں ہر چیز ڈال دی ہے. جو ہم پہلے باخبر ہونے کے لیے مختلف چیزوں کی طرف جاتے تھے, تو صرف یہاں ایک ہاتھ میں ایک چیز رکھی ہوتی ہے, ساری دنیا. تو نئے رنگ میں آئیں گی چیزیں,
لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ختم ہو جائیں گی. اب اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، اور جیسا کہ ہمارے سننے والے جانتے ہیں اور سنا بھی آپ نے، میرا پھر وہی خواہش کہ میرا اس پروگرام کا وقت تھوڑا اور زیادہ ہوتا تو شاید میرے پاس بہت سارا کچھ لکھا ہوا پڑا تھا جو میں نے اپنے سامنے لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ یہ بھی بات کروں گی یاسمین طاہر سے، یہ بات کروں گی نعیم طاہر سے. بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں ان لوگوں کی جو کوششیں ہیں وہ آپ آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے، جیسا کہ میں نے کہا کہ لکھ دی گئی ہیں اور اوراق میں محفوظ ہو گئی ہیں. یاسمین طاہر، نعیم طاہر، بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں میرے ساتھ پورا گھنٹہ گزارنے کے لیے. آج کے ہمارے اس پروگرام کا اب وقت ختم ہوگا، اور ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم نے شروع میں کچھ بات کی ڈاکٹر فاروق حسنات، اور لندن سے منظر وسیم ہمارے ساتھ تھے، جبکہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ پورا گھنٹہ تشریف فرما رہے یاسمین طاہر اور نعیم طاہر. آپ کا بے حد شکریہ. آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی، اور ہم ایک اور دفعہ بہت کوئی اور مزید سوال لے کر حاضر ہوں گے. آپ بہجت کو اجازت دیجیے، آپ سے میری ملاقات ہوگی پھر انہی پروگراموں میں. ہمارے پروگراموں کو دیکھتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے. اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خدا بے حد شکریہ. اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.